اور اس سب نے بالاتفاق آپ سے وفاداری اور جانثاری کا عہد کیا۔ جب وفاداروں کی گرم جوشیاں ختم ہوئیں تو نماز کے لیے صفیں آراستہ کی گئیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا ساری رات نماز، استغفار، تلاوت قرآن، دعا و تضرع میں مشغول رہے اور دشمن کے طبیعی بخت سوار رات بھر لشکر حسین رضی اللہ عنہ کے گرد چکر لگاتے رہے۔ 10 محرم 61 ہجری کو جمعے کے دن نماز فجر کے بعد عمرو بن سعد 4000 سواروں کو لے کر نکلا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے اصحاب کی صفیں قائم کی۔ لشکر حسین رضی اللہ عنہ محض گنتی کے سواروں اور چند پیدل افراد پر مشتمل تھا۔ جب دشمن کی فوج نے پیش قدمی کی تو اس مجسمے اثار و قربانی اور صبر و استقامت کے پیکر نے ان کے سامنے بے آواز بلند مندرجہ ذیل خطبہ ارشاد فرمایا: لوگو، میرا حسب نصب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں نظر ڈالو اور اپنے ضمیر کا مجاسہ کرو۔ کیا تمہارے لیے مجھے قتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑکی کا بیٹا، ان کے چچیرے بھائی علی کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا سید شہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا ذوالجناحین جعفر طیار رضی اللہ عنہ میرے چچا نہیں؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے اور میرے بھائی کے حق میں یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا؟ جوانان جنت کے سردار، میرا بیان سچا ہے اور ضرور سچا ہے، کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک جھوٹ نہیں بولا۔ تو بتاؤ، کیا تمہیں برہنہ تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا چاہیے؟ کیا یہ بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی؟ واللہ اس وقت روئے زمین پر بجز میرے کسی نبی کی لڑکی کا بیٹا موجود نہیں۔ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلا واسطہ نواسا ہوں۔ کیا تم مجھے اس لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کسی کی جان لی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کا مال چھینا ہے؟ کہو کیا بات ہے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے بار بار پوچھا مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے بڑے بڑے کوفیوں کو نام لے کر پکارنا شروع کیا: اے شیس بن ربیع، اے حجاز بن بجر، اے قیس بن اشعث، اے یزید بن حارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ پھل پک گئے، زمین سرسبز ہو گئی، نہریں ابل پڑیں؟ اگر آپ آئیں گے تو اپنی جرار فوج کے پاس آئیں گے، سو جلد آ جائیے۔ اس پر ان لوگوں نے انکار کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے چلا کر کہا: واللہ تم ہی نے لکھا تھا۔ آخر میں آپ نے کہا: اگر مجھے پسند نہیں کرتے تو چھوڑ دو، میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ قیس بن اشعث نے کہا: آپ اپنے آپ کو اپنے عمزادوں کے حوالے کر دیں۔ اس کے جواب میں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: واللہ میں ذلت کے ساتھ کبھی اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ جس وقت ابن سعد نے فوج کو حرکت دی تو حر ان سے کٹ کر علیحدہ ہونے لگا، تو مہاجرین اور اوس نے اس سے کہا: مجھے تمہاری حالت مشتبہ معلوم ہوتی ہے۔ حر نے سنجیدگی سے جواب دیا: خدا کی قسم، میں جنت یا دوزخ کا انتخاب کر رہا ہوں۔ خدا، میں نے جنت منتخب کر لی ہے۔ یہ کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر لشکر حسین رضی اللہ عنہ نے پہنچ گیا اور نہایت عاجزی اور انکساری سے معافی کا خواستگار ہوا اور آپ رضی اللہ عنہ نے اسے معاف فرما دیا۔ اس واقعہ کے بعد عمرو بن سعد نے کمان اٹھائی اور لشکر حسین کی طرف یہ کہہ کر تیر پھینکا کہ گواہ رہو، سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔